والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. سامعین محترم اسٹیج پہ جلوہ گر بڑی بڑی شخصیات جن کا میں نام لوں تو کافی وقت گزر جائے گا. تحریک کے ذمہ داران علماء کرام مشائخ اعظام باقی پرائی پارٹیاں چھوڑ کر اپنی جماعت میں آنے والے ہمارے نئے احباب ہمارے قائد ہمیں ایک تعارف بتا گئے ہیں. ہمارے قائد فرماتے تھے کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا تو ہم سب کا بھی یہی تعارف ہے. بس اتنی سی بات ہے. کوئی کسی کا کیسا بھی نام ہو ہم اس در کے کتے ہیں. بس ہم سب کا یہی تعارف ہے. تو تعارف ہو گیا اب آگے چلتے ہیں بات لے کر. بہت سارے معاملات ہیں. 16 فروری کی بھی بات کرنی ہے اور ناموس رسالت کے حوالے سے آپ کو ایک مسئلہ بھی سمجھانا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں لوگ آ کر آج پوچھتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی کو یہ مقام کیسے ملا, یہ مقام کیسے ملا جناب, یہ عشق کیسے ملا. میں نے کہا میرے قائد فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے حضور کی کوئی بھی بات رسمن نہیں کی. فرمایا جنہوں نے میرے آقا و مولا کو رسمن مانا وہ 1.5 میل سے واپس آ گئے اور جنہوں نے میرے آقا و مولا کو دل سے مانا اپنے ایمان اور جان سے بڑھ کر مانا ان سے میرے آقا و مولا نے پوچھا کیا میرے صحابہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, بدر جانا چاہیے کہ نہیں, بدر جانا چاہیے کہ نہیں. تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سال من شئتا آد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وعدنا ما شئتا. یا رسول اللہ ہم سے بدر کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ جس سے چاہے جنگ چھیڑیں جس سے چاہے صلح کریں. آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے, آپ حکم دیں ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے. علامہ اقبال کہتا ہے گھوڑے تو ان کے پاس 2 تھے اور تلواریں 8 تھی, وہ کون سے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے کی بات کر رہے تھے. تو علامہ اقبال نے خود ہی پھر جواب دیا کہ ہر کیش کے مصطفیٰ سامان بارہ بندر گوشائے دامان. علامہ کہتا ہے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے قائد کے دل میں حضور کی محبت سب سے زیادہ بڑھ کر موجود تھی. پھر ساری کائنات کی نعمتیں اس کی پاؤں کی ٹھوکر میں پڑی ہوئی تھی. پھر ساری کائنات کی عزتیں اس کی پاؤں کی ٹھوکر میں پڑی ہوئی تھی. پھر جن عزتوں کے لیے لوگ
اپنے جبہ و دستار بیچتے ہیں. ہمارے قائد نے ان عزتوں کو اپنے کارکنوں کو دلوائی وہ عزتیں, وہ اپنے قائدین کو دلوائی وہ عزتیں, وہ اپنے ساتھ چلنے والے مخلص ساتھیوں کو دلائی وہ عزتیں. اور جو ہمارے قائد کو رب نے عزت دی, وہ ایک شاعر ہمارے دوست ہیں کراچی سے, انہوں نے ایک شعر لکھا ہمارے قائد کے بارے میں کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے. ہمارے قائد کے لہجے نے بتایا, وہ لہجہ فیض آباد میں ہو, وہ لہجہ ممبر رسول پر ہو, وہ لہجہ کسی چوک میں ہو, وہ لہجہ مسجد وزیر خان میں ہو, وہ لہجہ کسی وزیر کے سامنے ہو, کسی وزیر اعظم کے سامنے ہو, کسی چودھری کے سامنے ہو, کسی جج کے سامنے ہو, کسی سردار کے سامنے ہو, وہ لہجہ ہے کہ جا کے چلیا تو کون ہے, ہم نے تو بس انہیں مانا, سے کام رکھا ہی نہیں ہے, اور چلیا کون ہے. اور ہمارے قائد نے صرف ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا کہ وہ سبق یہ ہے کہ اپنے آقا و مولا کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھام لو. ہمارے قائد نے فرمایا کہ 3.5 صدیاں ہو گئی ہیں, امت مار کھا رہی ہے. اگر امت دوبارہ اپنا عروج چاہتی ہے اور اپنی عزت جو اس نے کھوئی ہے وہ برقرار رکھنا چاہتی ہے اور وہی دوبارہ نشاط ثانیہ چاہتی ہے, تو پھر میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ہمارے قائد ہمارے ہاتھوں میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھما کے گئے ہیں. ہمیں اب دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے قائد جس رستے پر ہمیں ڈال کر گئے ہیں وہ رستہ سیدھا مدینہ پاک جاتا ہے. اس رستے کے اندر بڑے بڑے خوبصورت چوک آتے ہیں. کسی چوک کا نام غوث اعظم ہے, کسی چوک کا نام دادا کی حویلی ہے, کسی چوک کا نام غازی علم الدین ہے, کسی چوک کا نام ممتاز قادری ہے, اور کسی بڑے سی شاہراہ کا نام امام حسین ہے, اور کسی بڑی شاہراہ کا نام ابو بکر صدیق ہے, اور کسی بڑی شاہراہ کا نام عمر فاروق ہے, اور کسی بڑے سے چوک کا نام خوبصورت چوک کا نام حیدر کرار ہے. ہمارے پاس وہ چمکتا ہوا راستہ ہے کہ جس پر ہمیں کسی نئی روشنی کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے بڑے ہمیں بتا کر گئے کہ بس حضور سے وفا کرنی ہے. اور جب ان سے وفا کر لو گے پھر یہ دیکھ لینا, تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حضرات فلاں بہت ہو گیا ہے, فلاں بہت ہو گیا ہے, فلاں بہت ہو گیا ہے, بلکہ لوگوں کے کانوں میں جب خبر پہنچے گی لوگ پیدل چل پڑیں گے کہ ہم اس عاشق کا چہرہ دیکھ تو لیں. اور ہم جب اگلے دن جنازے کا اعلان کریں کہ جمعے کے بعد, تو لوگ فون کر کے کہیں حضرت ہماری آپ سے لڑائی ہو جائے گی, ہم نے حضرت کے جنازے میں آنا ہے, رکھو 2 دن رکھو 3 دن رکھو, ہم پہنچیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ چہرہ جو ہمیشہ حضور کی جانب رہا, وہ چہرہ جس نے ہمیشہ حضور سے وفا کی, وہ 48 گھنٹے کے بعد بھی ایسے چمک رہا تھا جیسے ابھی حضور کی زیارت ہوئی ہو, ابھی گنبد خضرا کی جانب چہرہ کیا ہو. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. صاحب فرمانے تھے جب ہم نے قبر میں رکھا تو امیر المجاہدین کا چہرہ مزید مسکرانے لگا. وہ مسکرا پتہ کیوں رہا تھا کہ وہ آپ سبق دنیا میں پڑھا کرتے تھے کہ ذرا رک جاؤ ہونے آ جاؤں گا. اس دن فرمانے سے مسکرا کے کہ چلیو ذرا رک جاؤ ہونے آ جانا, جے وہ آ گیا پھر میں دس دیا گا. یہ یاد رکھنا ساڑھے قائد ایک گل کر کے گئے کہ باز آ جاؤ حضور دی ناموس دے مسئلے, اسلام دے مسئلے باز آ جاؤ ورنہ میں تہاڈی جا کے شکایت حضور دی بارگاہ لا دینی. اور اسی تانوں صرف ایک کوئی سبق ایک کوئی پیغام دینا آیا کہ حضور دے ناموس دے مسئلے دی اساسیت کو سمجھو. اے مسئلہ ساڈی جانت تو ود کے بے شک اے مسئلہ ساڈے ایمان دی اساس ہے. اے صرف گردن کٹ سکتی حضور دے نال بے وفائی نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. ساڈی وفا دا بھی کوئی مرکز ہے, اور تسی جتنی مرضی جفاواں کر لو تو اس در تو نہیں اسی ہٹ سکتے. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اصل اس در تو ہٹ جائیں گے پھر ساڈے کو رحمت کی ہے, پھر ساڈے کو بچتا کی ہے, ساڈے کو تو کوئی آسرا اپنے آقا و مولا کا نام لے لے کے امت کی جینا. اور دیکھو کتنے مزے کی بات ہے. ایک کہتے ہیں کہ جی اے مولوی نے پڑھایا ہوا سبق ہے. اے پچھلے دنوں کراچی ہاسپٹل کے اندر کسے اس ملونہ نے گستاخی کی تھی حضور دی, کہ میں اپنی بہنوں اور ماں دیکھ رہا سا, اور ڈاکٹر اور نرساں انہوں نے سر تے دوپٹہ نہیں سی لیکن انہوں نے ہاتھ چل رہے سی گستاخی رسول واسطے.
اور میں کہ چلے ہو یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ حضور دا نام جتنے بھی آئے گا اتنے کوئی پیر ہوئے، کوئی مولوی ہوئے، کوئی عالم ہوئے، کوئی حافظ ہوئے، کوئی ایہو جہا درویش ہوئے جڑا ہے روڈاں تے پھردا رہندا، کوئی ایہو جہا دکاندار ہوئے جڑا اپنی دکان تو بعد کبھی مسجد چ بھی نہ گیا ہوئے، وہ شخص جس نے کبھی مسجد اذان بھی نہ سنی ہوئے توجہ نال، لیکن جب اس کے نبی دی گل آ جائے گی نا اس کی برداشت تو باہر ہو جائے جدو حضور دی عزت ناموس کا معاملہ آ جائے گا نا ادو کوئی لاٹھی کے سہارے چلتا ہو یا بزرگ ہوئے یا پھر دودھ پیڑر پیلا بچہ ہوئے اس کا ایک کوئی نعرہ ہوئے گا کہ من سب پانا بیجن۔ جواب صحیح دیو کیوں؟ تھک گئے ہو؟ بس کر دئیے اگر جواب صحیح کر کے دیو کہ من سب پانا بیجن، من سب پانا بیجن، من سب پانا بیجن، من سب پانا بیجن۔ اور کوئی ساڑی ماں بیٹھ گھر میں دودھ رٹک رہی ہوئے یا اسپتالہ میں ڈیوٹی کر رہے ہوں اور کسی بھی حالت ہوئے اپنے نبی دا معاملہ آئے گا تو ایک کوئی نعرہ آئے گا کہ من سب پا نبی جن، من سب پا نبی جن۔ دوسری گل ہے کہ دیکھو لوگ عہدے واسطے جینے اور عہدے واسطے جناب ساری زندگی لا دیں۔ ایک عہدہ سی تسی غور کرنا عہدے تے کہ چیف آف آرمی اسٹاف صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف، لیکن ہن لفظ مشرف رہ گیا صرف، کسی طرح گل سارے دعا کرتے مشرف مشرف مشرف۔ ایک وقت سی، ایک عہدہ سی، ایک نام سی کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، لفظ زرداری رہ گیا، اسی طرح گل ہے۔ پھر ایک وقت سی نام سی جناب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف لفظ رہ گیا۔ ایک وقت سی کہ نہ سارے نے لڑ کے یہ سازش کی تھی کہ استادہ کا نام ہی سیدھا نہیں کرنا دے، خادم رضوی خادم رضوی خادم رضوی، اور دنیا تو کہنے سب کوئی ہر کوئی کہنا عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی۔ اگر تسی اپنے عہدے اور اپنے نام برقرار رکھنا چاہتے ہو تو حضور دے نام نال وفا کرو، مرن تو بعد نہ سدھے ہو جان گے اور القابات بھی بچ جان گے۔ اور اگر تسی حضور نال بے وفائی کی تھی تو دیکھ لو کس طرح ایڑیاں رگڑ رہا، وہ کس طرح ایڑیاں رگڑ رہا اپنے بستر دے اوتے۔ اور زرداری جناب وہ کہتا سی کہ کس کی ضرورت ہے جو مجھ سے معافی مانگے، جناب میں ایسے کر کے رکھ دوں گا۔ آج جناب جھک گئی کمر، اگر آپ نے سینہ اور کمر اور اکھاں اور سر سلامت رکھنا چاہتے ہو کہ اس سر نو، اس اکھاں نو، اس کمر نو حضور دی بارگاہ میں جھکا دیو۔ اگر ساری ایسا چاہتے ہو تو اپنا سر حضور دی بارگاہ میں جھکا دیو۔ اگر ہوتے جھک گیا مولانا عبدالستار خان نیازی باب جمیل تو داخل ہوئے، استاد صاحب سنایا کرتے سن آپ اتنا بڑا شملہ بندے سن سر دے ہوتے اس طرح ترہ جدو باب جمیل تو داخل ہوئے لوگ آگے انہوں نے کہا حضور دی بارگاہ میں اتنا بڑا شملہ بن کے حاضر ہو گئے کہ آپ نے فرمایا آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب حضور کی بارگاہ سامنے آئے گی نیازی کا سر جھکے گا، ساتھیوں کا بھی جھک جائے گا۔ اسی یہ کہنے ہیں ساری سرداریاں تواڈے سر تے، او چودھریو ساری سرداریاں تواڈے سر تے، لیکن ایک بار اسے حضور کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ آگو ساری اس کا حضور کی عزت ہوتا فرمان۔ جب دیکھنا اے سیٹاں واسطے روندے ہو، اے جناب قسطاں واسطے روندے ہو، اے پروٹوکول واسطے روندے ہو، جدو انہوں نے داروں تے ہو گئے تو صدا اسلام لمحہ پا کے نہیں رکھتا۔ حضرت بلال کو کعبے دی گلیاں جنہوں نے نکلایا، پھر بدر کا دن آیا، اس نے دھکا دینے ہویا میہ ملایا بدر کے مقام تے۔ جدو نے گھوڑ بندیاں دیکھا نا کہ پھر نسیا بدر تو پھر حضرت بلال نے آواز لائی جاؤ میہ ہلکا بلال، فرمایا کہ اگر میہ بچے نا تو بلال نہیں بچیا۔ پھر صحابہ نے لمحہ پا کے رکھ دیتا، صدا مشکلیں نہیں آندیاں۔ پھر وہی بلال جنہوں نے کعبے دی گلیاں جٹا کے ماریا جاتا سی، وہ بلال فتح مکہ والے دن
دن کعبے دی چھت تے چڑھے سن اج سارے قریشی ہاشمی تھلے کھڑے سن تے اسلام نہ لگ جاؤ اسلام عزت دیندا اور بڑیاں ڈاڈیاں عزت دیندا اور لوگ جڑے انہاں دے ناماں تو خائفن انہاں نوں صرف اتنی گل کردا کہ اسلام امتحان ضرور لیندا پھر بلال نو غلام تے ابن غلام نو میرے آقا مولا نے فتح مکہ والے دن کعبے دے اندر داخلہ کر کے اندر کنڈی مار دیتی آج ابو بکر و عمر سارے باہر کھڑے آج قریشی ہاشمی سارے باہر کھڑے آج اوجریاں سٹن والے بھی باہر کھڑے ہاتھ باندھ کے کھڑے اسلام غلامن وہ شان دینا تسی پریشان نہ ہویا کرو کہ جے کوئی سردار بن کے آ جائے تو اس دن ابو سفیان آئے کہ کیا یا رسول اللہ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ آج بھی ابو سفیان سرداری چاہتے تھے اسلام پہ کوئی آ جائے صحیح اسلام انہوں نے بھی سرداری نہیں دیتا آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن میرے آقا مولا نے فرمایا جڑا آج ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا سی انہوں نے امن دے دینا مسئلہ ہے کہ اسلام دے اندر آؤ اسلام دے اندر داخل ہو اسلام تانوں عزت دے اے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں اور میری گل سنو کتے تک جاؤ گے کدی کہندے ہو سی امریکہ دے نال جدوں او اکھاں وکھاندا پھر تسی کہندے ہو سی چائنا دے نال پھر او اکھاں وکھاندا پھر تسی کہندے ہو سی مسلم بلاد بنا رہے ہیں پھر جدوں او تانوں چھڑ کے جاندے پھر تسی کہندے ہو جناب اب ہم تنہا ہو گئے ہم عالمی دنیا میں تنہا ہو گئے اب ہمیں بیٹھ کے مسئلے ہیں اب ہمیں جناب ان سے دوستی کرنی ہے ان سے دوستی کرنی ہے ایک واری سر ادھر لے کے جاندے کیوں نہیں ایک واری دربار مصطفیٰ جاندے کیوں نہیں پھر ساری کائنات کی نعمتاں سمٹ کے تواڈے پیراں چ لاویاں دا گل کرنا یار جنہاں نوں تسی بچان واسطے لگے پھر دیو تسی کہندے ہو جناب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ایٹم بم ہوندے تو کشمیر دا پلیٹ چ رکھ کے دے دیتا اور تسی کی کر سکتے ہو کشمیر فروشو تسی کی کر سکتے ہو انہاں کشمیر دیتا کہ نہیں دیتا کشمیر دے اوتے ادھا گھنٹہ دھوتے کھڑے کرن تو علاوہ کچھ گل ہوئی اور تقریرا تو علاوہ کچھ گل ہوئی ہم کیوں کر دیں گے وہ کر دیں گے بابا ساڑھے قائد 10 گھنٹے کشمیر لینا لے تو گوری باہر کٹو جانی باہر کٹو باہر کٹو شاہین باہر کٹو خالد ٹینک بھی باہر کٹو استاد صاحب فرماندے سن تے میں لبیک والے نوں لے آواں تے میری ویل چیئر رکھو اگے تے کشمیر شام تک نہ پتہ ہویا تے نام اٹھا کے رکھ دینا جی